السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی بعض آیات سے ہم گزر رہے ہیں اور ان کو ہم لنک کر رہے ہیں آپس میں۔ آغاز کیا تھا ہم نے اب سے چند روز پہلے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سے، جو آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی سے متعلق ہم نے درس شروع کیا تھا۔ میرے خیال سے آج ہمارا شاید اس ضمن میں چوتھا درس ہے، یہ شاید 5واں درس ہوگا۔ تو ہم کل آئے تھے جنت سے متعلق خواہشات پر۔ تو تقوی جو ایک محبت کا تقاضا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، اور اگر اپنی محبت میں بڑھوتی چاہتے ہو، بڑھاوا چاہتے ہو کہ بڑھ جائے تمہاری محبت، اشد حبا للہ ہو جائے، شدید محبت ہو جائے، تو آؤ پھر قرآن کریم کے راستے ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ کیسے ان منزلوں کو طے کرو گے۔ تو کل ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ مومن جو فلاح پاتے ہیں، اس ضمن میں سورہ المومنون کی آیہ مبارکہ ہم نے دیکھی تھی، بعض آیات کہ قد افلح المومنون، کہ مومن فلاح پا گئے، اور وہ تمام ساری تفصیلات جو ہم نے دیکھی تھیں۔ اور پھر ہم نے جنت الفردوس سے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وارث ہوتے ہیں جنت الفردوس کے، اور پھر جنت الفردوس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، جنت الفردوس کی کیفیت سے متعلق بھی ایک آیہ مبارکہ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جنت الفردوس میں ہوگا کا، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں تم کوئی بیکار فضول بات نہیں سنو گے، کوئی دل دکھانے والی بات، کوئی وقت ضائع کرنے والی بات، کوئی ایسی الٹی پٹھی سیدھی باتیں نہیں وہاں صرف تم سلامتی والی باتیں سنو گے، سلامہ سنو گے، اچھی باتیں سنو گے، دل کو خوش کرنے والی باتیں سنو گے، بیکار کی باتیں وہاں نہیں ہوں گی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام تحیہ ہوگا، تحیتاً سلام ہوگا، اور وہاں پہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں صبح و شام کھانے دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک لمحے کو سوچے، رمضان المبارک میں بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے نا کہ صبح شام کھاتے اور زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں آتی ہے اور بھی دیگر کتب احادیث میں آتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، گناہ کرنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے بھوک ہڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہو، تم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑ پاتے ہو، تو پھر روزہ بھوک ہڑتال کا نام تو نہیں ہے نا۔ تم نے تو روزے کی روح کو ہی نہیں پایا، تم میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی۔ تو اب جنت کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے روزے کے ذریعے، کہ جنت کا جو ماحول ہے اس کی پریپریشن کے لیے کیا ہے کہ تم نے اپنے اخلاق بھی اعلیٰ رکھنے ہیں، اپنی زبانوں کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے ذہنوں کو، دلوں کو بھی صاف کرنا ہے، اور عبادتوں میں محنت کرنی ہے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جو جنہ ہے نا جس کے بارے میں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ وراثت ہے ان کی، یہ انہیں ریوارڈ کے طور پہ دیا جائے گا، ان بندوں کو نورث من عبادنا، اللہ اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو اسے عطا فرمائے گا، من کان تقیہ، جنہوں نے تقوی کی راہ اختیار کی تھی، جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے تھے، ان کے لیے اللہ اپنے ڈیواؤٹ سرونٹس کو یہ دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر آپ غور کریں اس آیہ مبارکہ پر جو میں نے اس درس کے شروع میں آپ کو بتائی تھی، جو رمضان المبارک سے متعلق ہے، کہ روزے تمہیں اس لیے دیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ جنتوں میں داخل کروں گا ان لوگوں کو جو تقوی والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اس ایکسپیرینس کی گلمپس کے لیے آپ کو ایک اور آیہ مبارکہ قرآن کریم سے بتاتا ہوں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا،
تو یہ جو متقی لوگ ہوں گے نا، الذین اتقوا، وہ جو تقوی والے لوگ ہوں گے، سیقا، انہیں لے کے جایا جائے گا کدھر؟ ان کے رب کی طرف، اللہ اکبر، اور پھر ان کے آگے انہیں جنت کے راستوں پہ گامزن کیا جائے گا. and those who are mindful of their Lord will be led to paradise in successive groups. تو وہ جو تقوی والے لوگ تھے، جو اپنے رب کے لیے کام کرتے تھے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی چاہت کے لیے، انہیں پھر جنتوں میں لے کے جائے گا، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جنت تک پہنچیں گے، جنت کے دروازوں تک پہنچیں گے. وفتحت ابوابہا، تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، تو جنت کے جو خازن ہیں نا، جو جنت کے رکھوالے ہیں، فرشتے، وہ اب ان لوگوں سے ہم کلام ہوں گے. ایک تو جہنمیوں سے سخت برتاؤ کریں گے فرشتے، لیکن جنتیوں کے ساتھ اتنے ہی ہمبل اور نائس اور بہت ہی نرم مزاجی سے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تم نے ایسی زندگی گزاری ہے جو واقعی اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں اپنی زندگی گزاری ہے. فادخلوها، تو اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. ایک لمحے کو سوچیں کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ ہم جنت کے دروازوں کے آگے کھڑے ہوں گے، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھولے جائیں گے، اور فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے اور سلامتی کے ساتھ جنت کے دروازوں سے کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. ایک لمحے کو سوچیں، ہم اپنے پیاروں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک ایسی زندگی کی طرف جس کے اندر غم کوئی نہیں ہے، تکلیف کوئی نہیں ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت میں کیا آتا ہے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، ان کے زبانوں سے ایک ہی بات نکلے گی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی حمد ہے. الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں وہ شے دی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم جنت کے وارث بنیں گے، ہمیں ریوارڈ ملے گا کہ ہم اس میں جائیں اور اس میں ہم بسیرا کریں جو ہمارے مقامات ہیں ان میں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو اللہ فرماتا ہے ایک بڑا اچھا اجر ہے ان کے لیے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں. تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہی ہم مانگتے ہیں نا، اسی کے حضور ہم جا کے اسی کے گھر کے منگتے ہیں، اسی کے منگتے ہیں. تو کیونکہ کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنی تعریف خود بیان فرماتا ہے کہ دیکھو لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، جو ساتویں زمین اور اس سے ماورا ہے، وہ سب کا مالک ہے، اسی کا ہے سب کچھ. جو جس کا سارا کچھ ہے ہم اسی سے تو مانگیں گے، جس کا سب کچھ ہے اسی سے تو مانگنا بنتا ہے. حقیقی مالک تو وہی ہے. اور پھر فرماتا ہے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر کہ اللہ خالق کل شیء، یہی نہیں کہ صرف اس کا سب کچھ ہے، بنانے والا بھی وہی ہے ہر شے کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر شے کی مینٹیننس بھی وہی کرتا ہے، وہی مینٹینر ہے، وہی کریٹر ہے، وہی اسی کی اونرشپ ہے ہر شے پہ. اور لہو مقالید السماوات والارض، تمام جہانوں کے خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. تو جس کے پاس ساری چابیاں ہیں اسی سے تو ہم مانگیں گے. اللہ اکبر. تو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، ان سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. وہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ اتنے ظلم کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، کہ اب ان سے کہو پھر بھی نا امید نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تم جب پلٹ کر آؤ توبہ کے دروازوں کی طرف،
تو ان اللہ یغفر الذنوب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرے گا تمہارے، تو رب کی طرف آؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور یہ نہ خیال کرنا کہ کتنے کرے گا، کون سے کرے گا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سب کے سب اور سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ، کیونکہ انہ، ارے وہی تو ہے کہ هو الغفور، کہ جو غفور ہے، جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جو مغفرت دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ الرحیم بھی ہے، کیونکہ جب مغفرت فرما دیتا ہے کسی کو معاف فرما دیتا ہے تو پھر اس پہ کرم کرتا ہے، اس پہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، اور اس کے آگے کے سارے مدارج جو ہے آسان فرما دیتا ہے۔ توبہ کے بعد وہ دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے کہ بس اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آپ نے بخاری شریف میں کئی روایات سنی ہوں گی، اس شخص کی بھی جس نے کئی قتل کیے تھے لیکن نیکی کے راستے کی طرف اب جانا چاہتا تھا، اور اس کا انتقال ہو گیا، تو فرشتوں میں آپس میں مکالمہ ہوا کہ عذاب والے لے جائیں گے کہ رحمت والے لے جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ناپو کہاں سے قریب ہے، ان اللہ کے ولیوں کی بستی سے قریب ہے جہاں جا رہا تھا صحبت اختیار کرنے کے لیے، یا وہاں سے قریب ہے جہاں گناہوں کی زندگی گزارتا تھا، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہاں سے سکڑ جا جو ولیوں کی طرف کی زمین ہے۔ پھر فرشتوں نے ناپا تو ولیوں کی زمین سے قریب نکلا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اسے معاف کرنا تھا تو رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح وہ اس عورت کا بھی جو جس کی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی، ایک دفعہ کنویں سے پانی نکالا، خود پینے والی تھی، پیاسا کتا ساتھ رکھا تھا، پڑا تھا کنویں کے، وہ اس کو پہلے پانی پلا دیا کہ کہیں وہ نہ مر جائے، اور پھر خود بعد میں پانی پیا، تو اللہ کو اس کتے پہ رحم کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندی کی کایا ہی پلٹ دی، اس کو گناہوں کے راستے چھٹوا دیے، اس کو نیکیوں کے راستے پہ گامزن کر دیا کہ اب تو جنت میں داخل ہوگی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ اسی طرح حضرت فضیل ابن عیاض کا بھی واقعہ ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو کے لوگ ڈرتے تھے آپ کے راستے سے، آپ کے علاقے سے گزرنے تھے، لیکن جس عورت کی محبت میں گرفتار سے اس کو راتوں کو ملنے آتے تھے، اب وہ کیسی عورت تھی اللہ ہی جانتا ہے، بہرحال وہ انتظار میں تھے کہ شہر میں اندھیرا ہو تو میں دیوار ٹاپوں اور اندر جاؤں اور اس سے ملوں، عام زبان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گرل فرینڈ ہوگی، لیکن اس وقت ان کے کان میں قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ پڑتی ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا مومنین کے اوپر کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جائیں، تو وہ آیہ مبارکہ کچھ ایسی اثر کی کہ کہنے لگے الآن بس آ گیا وہ وقت، اور پھر وہ ساری گناہوں کی برائیوں کی زندگی چھوڑ دی، اور پھر اللہ والے ہو گئے، ایسے اللہ والے ہوئے کہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو راوی ہے نا، جو سند میں آپ کو راوی ملتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کی، اس میں آپ کو حضرت فضیل ابن عیاض بھی مل جائیں گے، یعنی وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں امام بخاری نے اپنی سند میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، توبہ ہوتی ہے توبۃ نصوحا، اللہ اکبر۔ تو یہ نہ خیال کرنا کہ تم نے گناہ بڑے کر لیے تو اب معافی نہیں ملے گی، معاف کرنے والی ذات اس کی ہے، تم معافی مانگنے والے تو بنو۔ ایک اور حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں، اگر تمہارے اتنے زیادہ گناہ ہو نا کہ اگر انہیں ایک کے اوپر ایک تہ بہ تہ رکھا جائے تو آسمان کو چھونے لگے، یا اتنے گناہ ہوں تمہارے کہ اگر انہیں بچھا دیا جائے قالین کی طرح تو ساری زمین کو کور کر لیں، ڈزنٹ میٹر، تم اگر میرے پاس آؤ اور میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہو نا تم نے، اور تم آ کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا ولا ابالی، اور مجھے تمہیں معاف کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا تمہیں معاف کرنا۔ تو اتنا رحم کرنے والا، اتنا کرم کرنے والا رب، اسی لیے فرماتا ہے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر، جس پر آج کے درس کا ہم اختتام کریں گے، وَسَارِعُوا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، بھاگو، جلدی مچاؤ، کس کی طرف؟ اللہ کی دی ہوئی مغفرت کی طرف، اللہ کی دی ہوئی معافی کی طرف، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، مغفرۃ من ربکم، اور جب وہ کسی کو معاف کرتا ہے تو پھر کیا آگے معاملہ ہوتا ہے؟ وجنت، اور ان جنتوں کی طرف جن میں وہ تمہیں داخل کرے گا، عرضها السماوات والارض،
اور اس کا عرض اتنا ہے کہ زمین و آسمان جتنا تو صرف اس کی چوڑائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے یہ جنتیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ اعدت للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تو باری تعالیٰ ان جنتوں میں جانے کی تیاری، اب آ جائیں اس آیہ مبارکہ کی طرف جو اس درس کے شروع میں بتائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیا؟ لعلکم کیا؟ تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اس لیے تمہیں روزے دیے گئے، اور جب تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا تو تم متقی ہو جاؤ گے، اور ان متقین کے لیے ہی تو انعامات تیار ہیں۔ اعدت للمتقین۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کیسے سرکل پورا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ کچھ آیتیں تھیں جو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس زاویے سے بھی قرآن کریم جو ہم سے بات کرتا ہے اس باتوں میں سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنے کی ایک ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے قبول فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید کوششیں اگر آپ چاہتے ہیں اس پر بھی کام ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔